یہ امت مرحومہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی ایک خصوصیت یہ رکھی ہے کہ اس پر اپنی خاص رحمت رکھا ہے۔ اپنی رحمت کا جتنا حصہ اس امت کے لیے خاص فرمایا ہے کسی اور امت کو نہیں دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے۔ میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ جو رسول یعنی اللہ کی جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر سے بوجھ اور طوق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی، اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت 156 اور 157۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور وسیع رحمت کے حقدار وہی لوگ ہیں جو اس نبی پر ایمان لائے اور آپ کی اتباع کی۔ اس رحمت کا اظہار دنیا میں بھی ہے جیسا کہ پچھلے دنیا میں بھی ہے، البتہ آخرت میں اس کا اظہار بڑے ہی واضح پیمانے پر ہوگا، جس کی کئی مثالیں ہیں۔ آخرت میں رحمت الہی کی خصوصی مظاہر میں سے ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اس امت پر دیگر امتوں کی طرح عذاب نہیں ہوگا، بلکہ اس کے گناہوں کا کفارہ دنیاوی مصائب اور پریشانیوں کے شکل میں رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے، اس پر آخرت میں ویسا عذاب نہیں ہے جیسا دوسری امتوں پر ہے۔ اس کا عذاب دنیا ہی میں باہمی لڑائیاں، زلزلے اور قتل ہو جانے کی شکلوں میں ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب الفتن، مسند احمد اور مستدرک الحاکم، اور دیکھیے سلسلۃ الصحیحہ۔ اس مبارک حدیث پر غور کریں تو بہت سے لوگوں کے دل کی الجھنیں دور ہو جائیں گی۔ جو حضرات مسلمانوں کی آپسی لڑائیوں، زلزلوں اور سیلابوں میں ان کے مبتلا ہونے اور غیر قوموں کے ظلم و زیادتی کا شکار ہونے کی حکمت الہی نہیں سمجھ سکتے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زیاد بن امیہ کی عہد امارت میں سے بازار میں کڑا تھا کہ مسلمانوں کی آپسی لڑائیاں دیکھ کر میں نے تعجب سے
اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارا۔ مجھے دیکھ کر ایک انصاری جن کے باپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل تھا کہنے لگے، اے ابو بردہ، کس بات پر تعجب کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ اس قوم پر تعجب ہے کہ ان کا دین ایک ہے، ان کا نبی ایک، ہر ایک کی دعوت ایک، ان کا حج ایک ساتھ، اور یہ لوگ ایک ساتھ جہاد بھی کرتے ہیں، پھر بھی ایک دوسرے کو قتل کرنا حلال سمجھ رکھا ہے۔ انصاری نے کہا، تعجب نہ کرو، کیونکہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کر رہے تھے کہ میری امت مرحومہ ہے، اس پر آخرت میں عذاب نہیں ہے، اس کا عذاب تو دنیا ہی میں آپسی لڑائیاں، زلزلے اور قتل ہے۔ مستدرک الحاکم، اور دیکھیے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ۔ آخرت میں اس امت پر خصوصی رحمت الہی کا ایک مظہر یہ بھی ہوگا کہ اس امت کے افراد کے گناہ بھی یہودیوں اور نصرانیوں پر ڈال دیے جائیں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس امت کے جس شخص کا بھی انتقال ہوگا، اس کے بدلے کسی یہودی یا نصرانی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ صحیح مسلم، حدیث 2767، مسند ابو یعلا بروایت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر مسلمان کے حوالے ایک یہودی یا نصرانی کو کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جہنم سے یہی شخص تمہارا چھٹکارا ہے، یعنی تمہارے بدلے اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا جا رہا ہے۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث کی توجیہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح جنت میں ہر شخص کے لیے ایک جگہ متعین فرمائی ہے، اسی طرح جہنم میں ہر شخص کے لیے ایک جگہ متعین کی ہے۔ جب کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے، اور جہنم میں اس کے نام کی جگہ خالی ہو جاتی ہے۔ اور اگر برا عمل کرتا ہے اور رحمت الہی اس کا سہارا نہیں بنتی تو وہ جہنم میں جاتا ہے اور اس کے نام کی جگہ جنت میں خالی ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہر مسلمان اور ہر یہودی و نصرانی کی جگہ جنت میں بھی ہے اور جہنم میں بھی۔ اس لیے جب مومن جنت میں جائے گا تو جنت میں اس کافر کے نام سے منسوب جگہ کا بھی وارث بنے گا جو اپنی بدعمالی کی وجہ سے جہنم میں گیا ہے، اور کافر جہنم میں اس جگہ کو بھی لے گا جس جگہ کو چھوڑ کر مومن اپنے ایمان و عمل صالح کی وجہ سے جنت میں چلا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔ خصوصی طور پر یہود و نصارہ کا ذکر اس حدیث میں اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ امر مشاہدے میں ہے کہ عصر حاضر میں ضلالت و گمراہی، فحاشی و بے حیائی اور راہ حق سے دوری کی جتنے بھی وسائل دنیا میں ہیں، ان کے پیچھے یہود و نصارہ یا ان کے ایجنٹوں کا ہاتھ ہے۔ یہ لوگ نہ صرف باطل اور غلط مواد لوگوں کو مہیا کر رہے ہیں بلکہ اس پر عمل کے لیے انہیں ابھارتے اور ان کی معنوی و مادی مدد بھی کر رہے ہیں، بلکہ بہت سی جگہوں پر مجبور کر رہے ہیں۔ اس لیے بہت ممکن ہے کہ مسلمان اگر فی الواقع ایماندار ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گناہوں کا بوجھ جو یہود و نصارہ یا دیگر قوموں کے دباؤ کی وجہ سے کر رہے ہیں، ان کافر قوموں پر ڈال دے اور انہیں اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دے۔ واللہ عالم۔ نیز یہ بھی واضح رہے کہ اس حدیث میں جس معاملے کا ذکر ہے اس سے مراد امت محمدیہ کے تمام افراد نہیں بلکہ صرف وہ حضرات ہیں جو رحمت الہی کے مستحق ہوں گے، نہ کہ تمام لوگ۔ واللہ عالم۔ اس موضوع سے متعلق ایک اور روایت بھی قابل ذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میدان حشر میں امت 3 جماعت میں تقسیم ہوگی۔ ایک جماعت بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل ہوگی،
دوسری جماعت کا حساب آسان لیا جائے گا، پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور تیسری جماعت وہ ہوگی جن کی پشت پر بڑے پہاڑوں جیسے گناہ کا بوجھ ہوگا۔ ان سے متعلق اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، حالانکہ وہ بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ کون سے لوگ ہیں؟ جواب دیا جائے گا، یہ آپ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ان کے گناہوں کو ان سے دور کر کے یہود و نصارہ پر ڈال دو، اور انہیں میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ مستدرک الحاکم۔ اس حدیث کو امام حاکم نے صحیح بتلایا ہے۔ امام ذہبی نے بھی سکوت اختیار کیا ہے۔ کشف الغمہ کے مؤلف شیخ ابو الحسن مصطفیٰ اسے لائق اعتبار قرار دیتے ہیں۔ نیز اس کے بعض حصے کی تائید صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 276۔ نیز اس معنی میں ایک لمبی حدیث الطبرانی الکبیر میں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس کے الفاظ اس طرح ہیں: قیامت کے دن میری امت 3 حصوں میں بٹے گی۔ ایک حصہ تو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا، دوسرے حصے کے لوگوں کا حساب آسان لیا جائے گا، تیسرا حصہ ان لوگوں کا ہوگا جو آزمائش میں ڈالے جائیں گے اور پریشان ہوں گے۔ پھر ان سے متعلق فرشتے آ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم نے انہیں لا الہ الا اللہ وحدہ کہتے پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم لوگ سچ کہہ رہے ہو، یہ لوگ میری وحدانیت کا اقرار کرتے تھے، توحید کا اقرار کرنے کے سبب انہیں جنت میں داخل کر دو، اور ان کے گناہوں کو اہل کتاب پر ڈال دو۔ الطبرانی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 80۔